سید قطب کی کتاب معالم فی الطریق نے بہت سے لوگوں کو انسپائر کیا، بہت سے اسلامی تحریکوں کو نظریاتی بنیاد فراہم کی ہے، اور اخوان المسلمون کے اندر اس کتاب نے ایک نئی روح پھونک دی۔ لیکن یہ کتاب بہت زیادہ کنٹروورشل بھی رہی ہے۔ اس میں سید قطب نے جو جدید جاہلیت کا کانسیپٹ پیش کیا اس پہ بہت زیادہ کنٹروورسیز ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ اس کتاب میں وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ کتاب اتنی زیادہ انفلوئنشل ہے۔ یہ ایک شارٹ ویڈیو ہے جس میں ہم اس ویڈیو کی سمری کو ڈسکس کریں گے، جس میں آپ کو بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اس سمری کو میں نے 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، ایک ایک کر کے سب پہ بات کریں گے۔ نمبر 1 پہ آتا ہے جدید جاہلیت کا جو تصور ہے۔ سید قطب کے مطابق دور حاضر کی جاہلیت قدیم جاہلیت سے مختلف نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی جاہلیت ہے جس میں انسان اپنے خود ساختہ قوانین اور اصولوں پر زندگی گزار رہا ہے۔ سید قطب کا کہنا ہے کہ آج کے معاشرے میں خدا کے احکامات اور شریعت کو ترک کر دیا گیا، جس سے انسانیت کا حقیقی مقصد مسخ ہو گیا۔ ان کے مطابق یہ جاہلیت جدید دور کی ثقافتی، اخلاقی اور سیاسی بدحالی کا سبب ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اسلام کا نظام زندگی۔ اس کتاب میں سید قطب کہتے ہیں کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، مکمل دین ہے۔ ان کے مطابق اسلامی قوانین اور اصول ہر چیز سے زیادہ جامع اور بہتر ہیں، کیونکہ جتنے بھی قوانین ہیں پوری دنیا میں آج جو نافذ ہے وہ انسانوں نے بنائے ہیں، اور انسانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، انسانوں سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے۔ لیکن جو اسلام کا نظام ہے، اسلام کا سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، یہ سب قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہ ایک الہامی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کا کسی دوسرے نظام سے مقابلہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ دور دور تک کوئی بھی نظام اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ہمارا جو اسلام کا نظریہ ہے، اقامت دین کا جو کانسیپٹ ہے خلیفہ کا، وہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ تیسرا پوائنٹ آتا ہے عملی جہاد کا تصور۔ اس کتاب میں سید قطب کہتے ہیں کہ جہاد صرف جنگ نہیں ہے، بلکہ اس سے انسانی شعور بیدار کیا جاتا ہے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے اہم ٹول ہے۔ ان کے نزدیک جہاد اسلامی اسلام کے معاشرتی نظام کو نافذ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ ایک انقلابی عمل ہے جس کے ذریعے پوری دنیا میں اسلامی نظام قائم کیا جا سکتا ہے، اور جو اسلام کا عدل و انصاف کا نظام ہے اس کو نافذ کیا جائے گا، تاکہ ظلم اور باطل کے خلاف ایک اسلامی ریاست قائم کی جا سکے۔ سید قطب کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف ڈیفینسو جہاد نہیں ہے کہ کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو ہم اپنا ڈیفینس کریں گے، نہیں، اسلام میں اوفینسو جہاد ہے۔ ہم اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جدوجہد کریں گے، راستے میں جو بھی رکاوٹیں آئیں گی ہم اوفینسولی ان سے جہاد کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے اسلامی معاشرتی نظام کا قیام۔ اس کتاب میں سید قطب کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرتی نظام کا قیام سب سے زیادہ ضروری ہے، ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے۔ ان کے مطابق اسلامی نظام کے قیام کے لیے ایک متحد جماعت چاہیے جو ہر چیز اپنا اس مقصد کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اسلامی نظام ایک ایسا نظام ہے جس میں ہر انسان دوسرے کا خیال رکھتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتا ہے، اور وہ معاشرہ اللہ کے حکم کے تحت چلتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 اس حکومت اور قانون کا کردار۔ سید قطب کے نزدیک اسلامی ریاست کا پرپس یہ ہے کہ وہ لوگوں کے زندگیوں میں اسلام کو نافذ کروائے۔ ان کے مطابق اسلامی نظام، اسلامی قانون انسانی حقوق اور عدل و انصاف کے لیے ایک بیس فراہم کرتے ہیں، اور جہاں تک بات ہے حکومت کی، تو وہ اللہ کے قانون کی تشریح کر سکتی ہے۔ جو اللہ نے احکام نازل کی ہیں اس کو نافذ کرنا اسلامی ریاست کا کام ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 6 جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، خود کو اسلامی نظریات میں ڈھالنا۔ کتاب کے آخری چیپٹر میں سید قطب ترغیب دیتے ہیں کہ اپنے کردار کو اسلامی نظریات کے مطابق ڈھالیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا عزم کریں۔ ان کے مطابق ایک سچا مسلمان وہی ہے جو اپنی پوری زندگی کو اللہ کے اصولوں کے مطابق گزارے، اس سے انحراف نہ کرے، اور اللہ کی رضا کے لیے، اس کے قانون کے نفاذ کے لیے ہر ممکن حد تک جدوجہد کرے۔ سید قطب کی یہ کتاب صرف ایک عام کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ان کے جدوجہد اور فکر کی عکاسی کرتی ہے۔ اسلامی نظام کے قیام کے لیے جو بھی چیزیں آپ کو جاننے کی ضرورت ہے وہ سب آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گی۔ یہ کتاب اردو میں اویلیبل ہے جادہ اور منظف کے نام سے، اور انگلش میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو مائل سٹونز کے نام سے یہ کتاب موجود ہے۔ باقی دراز سے بھی آپ کو یہ کتاب مل جائے گی، اس کے علاوہ PDF فارم میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ کو نہیں ملتی تو مجھے انسٹاگرام پہ میسج کرتے ہیں، میں آپ کو لنک سینڈ کر دوں گا۔